pero eres complicada y sueles pasar los límites. Escúchame una cosa. Yo dirijo esta isla, a la familia y toda esta riqueza. Yo lo hago. Yo. Te dije que este lugar no se parece a ningún otro que conozcas. Solo los que pertenecen pueden quedarse aquí. Me rogarás irte de aquí algún día. Bienvenida a la isla de Bailey. कश्मकश में थी। एक तरफ ख्वाब और दूसरी तरफ वो रिश्ता जो बगैर कहे बहुत मजबूत हो चुका था। जाने से एक दिन पहले दोनों एक खामोश कैफे में बैठे थे। न कोई शिकवा न कोई वादा, बस एक गहरी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। आखिरकार मीना ने कहा कि कुछ कहानी शोर नहीं करती, बस दिलों में रहती है। ज़मीन ने सर हिलाया मगर इसकी आंखों में वो बात थी जो वो अल्फाजों में ना कह सकी। फासले गए मगर राब्ते ख़त्म न हुआ। वक्त या फ़र्क मसरूफ़ दोनों और नई ज़िंदगी के बावजूद जो एक दूसरे की फ़िक्र बाकी रही, लेकिन दोनों ने फैसला कि हम शादी कर लेंगे और एक दूसरे का ही रहेंगे। रमज़ल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर, समीर की ज़िंदगी बाज़ार बहुत मुनज़्ज़म थी मगर अंदर से वो एक खामोश इंतशार का शिकार था। वो एक निजी कंपनी में अकाउंट्स का काम करता था। वक्त पर दफ्तर आता जाता, सबसे बाअदब गुफ्तगू करता मगर किसी के बहुत करीब नहीं जाता। इसके लिए तन्हाई एक आदत बन चुकी थी। इसे आदत जो पहले मजबूरी थी और अब सुकून लगने लगी थी। उसे यकीन हुआ चला था कि ज़िंदगी में जज्बात का बोझ उठाना इसके बस की बात नहीं, इसलिए इसने ख़ुद को आदाद शुमार, फ़ाइलों और हिसाब किताब तक महदूद कर लिया था। मीना की आमद ने इसे तरतीब को आहिस्ता आहिस्ता बखिरना शुरू किया। वो इसी दफ्तर में बतौर टीम लीडर आई थी, पुरएतमाद, सुलझी हुई और गहरी सोच रखने वाली लड़की। इसकी बातों में बेजा शोखी नहीं थी मगर अल्फाज में वज़न था। पहले ही मीटिंग में इसने समीर को खामोश मेहनत को नोट कर लिया था। वक्त के साथ वो अक्सर इसे काम के बहाने बात करने लगी थी और समीर ने महसूस किया कि कोई पहली बार इसकी खामोशी को नज़रअंदाज नहीं कर रहा बल्कि इसे समझने की कोशिश कर रहा है। व्यूअर्स, दिन गुजरते गए और काम की गुफ्तगू ज़ाती बातों में बदलने लगी। चाय के वक्त पे लंबे हो गए और दफ्तर के बाद की थकन मीना की मौजूदगी में हल्की महसूस होने लगी। समीर ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी माजी के कुछ हिस्से इसके साथ बांटने शुरू किए। वो रिश्ता जो टूट गया था, वो इत्मीनान जो बिखर गया था और वो खौफ जो अब तक इसके दिल में मौजूद था। मीना ने कभी सवालों का फौजार नहीं की, बस सुना और यही सुनना समीर के लिए सबसे बड़ी तसल्ली बन गई। लेकिन जब दिल करीब आने लगते हैं तो आजमाइश भी साथ आती है। मीना को बैरूनी मिल ट्रेनिंग के ऑफर मिली, एक ऐसा मौका जो इसके कैरियर के लिए बहुत अहम था। ये खबर समीर के लिए खुशी और ख्वाब दोनों के लेकर आई। वो जानता था कि इसे मीना को रोकने के कोई हक़ नहीं मगर ये भी हकीकत थी कि इसके बगैर दिन फिर से खाली हो जाएंगे। मीना भी इसी कश्मकश में थी। एक तरफ ख्वाब और दूसरी तरफ वो रिश्ता जो बगैर कहे बहुत मजबूत हो चुका था। जाने से एक दिन पहले दोनों एक खामोश कैफे में बैठे थे। न कोई शिकवा न कोई वादा, बस एक गहरी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। आखिरकार मीना ने कहा कि कुछ कहानी कश्मकश में थी। एक तरफ ख्वाब और दूसरी तरफ वो रिश्ता जो बगैर कहे बहुत मजबूत हो चुका था। जाने से एक दिन पहले दोनों एक खामोश कैफे में बैठे थे। न कोई शिकवा न कोई वादा, बस एक गहरी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। आखिरकार मीना ने कहा कि कुछ कहानी शोर नहीं करती, बस दिलों में रहती है। ज़मीन ने सर हिलाया मगर इसकी आंखों में वो बात थी जो वो अल्फाजों में ना कह सकी। फासले गए मगर राब्ते ख़त्म न हुआ। वक्त या फ़र्क मसरूफ़ दोनों और नई ज़िंदगी के बावजूद जो एक दूसरे की फ़िक्र बाकी रही, लेकिन दोनों ने फैसला कि हम शादी कर लेंगे और एक दूसरे का ही रहेंगे। रमज़ल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।
हेलो व्यूवर, समीर की ज़िंदगी बज़ाहिर बहुत मुनज़्ज़म थी, मगर अंदर से वो एक खामोश इंतशार का शिकार था। वो एक निजी कंपनी में अकाउंट्स का काम करता था, वक्त पर दफ्तर आता जाता, सबसे बाअदब गुफ्तगू करता, मगर किसी के बहुत करीब नहीं जाता। इसके लिए तन्हाई एक आदत बन चुकी थी। इसे आदत जो पहले मजबूरी थी और अब सुकून लगने लगी थी। उसे यकीन हुआ चला था कि ज़िंदगी में जज्बात का बोझ उठाना इसके बस की बात नहीं, इसलिए इसने ख़ुद को आदाद शुमार, फ़ाइलों और हिसाब किताब तक महदूद कर लिया था। मीना की आमद ने इसे तरतीब को आहिस्ता आहिस्ता बकिरना शुरू किया। वो इसी दफ्तर में बतौर टीम लीडर आई थी, पुरएतमाद, सुलझी हुई और गहरी सोच रखने वाली लड़की। इसकी बातों में बेजा शोखी नहीं थी, मगर अल्फाज में वज़न था। पहले ही मीटिंग में इसने समीर को खामोश मेहनत को नोट कर लिया था। वक्त के साथ वो अक्सर इसे काम के बहाने बात करने लगी थी, और समीर ने महसूस किया कि कोई पहली बार इसकी खामोशी को नज़रअंदाज नहीं कर रहा, बल्कि इसे समझने की कोशिश कर रहा है। व्यूअर्स, दिन गुजरते गए और काम की गुफ्तगू ज़ाती बातों में बदलने लगी। चाय के वक्त पे लंबे हो गए और दफ्तर के बाद की तकन मीना की मौजूदगी में हल्की महसूस होने लगी। समीर ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी माजी के कुछ हिस्से इसके साथ बांटने शुरू किए। वो रिश्ता जो टूट गया था, वो इतिमाद जो बिखर गया था, और वो खौफ जो अब तक इसके दिल में मौजूद था। मीना ने कभी सवालों का फौजार नहीं की, बस सुना, और यही सुनना समीर के लिए सबसे बड़ी तसल्ली बन गई। लेकिन जब दिल करीब आने लगते हैं तो आजमाइश भी साथ आती है। मीना को बैरूनी मिल ट्रेनिंग के ऑफर मिली, एक ऐसा मौका जो इसके कैरियर के लिए बहुत अहम था। ये खबर समीर के लिए खुशी और खौफ दोनों के लेकर आई। वो जानता था कि इसे मीना को रोकने के कोई हक़ नहीं, मगर ये भी हकीकत थी कि इसके बगैर दिन फिर से खाली हो जाएंगे। मीना भी इसी कशमकश में थी। एक तरफ ख्वाब और दूसरी तरफ वो रिश्ता जो बगैर के ही बहुत मजबूत हो चुका था। जाने से एक दिन पहले दोनों एक खामोश कैफे में बैठे थे। न कोई शिकवा, न कोई वादा, बस एक गहरी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। आखिरकार मीना ने कहा कि कुछ कहानी मकश में थी। एक तरफ ख्वाब और दूसरी तरफ वो रिश्ता जो बगैर के ही बहुत मजबूत हो चुका था। जाने से एक दिन पहले दोनों एक खामोश कैफे में बैठे थे। न कोई शिकवा, न कोई वादा, बस एक गहरी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। आखिरकार मीना ने कहा कि कुछ कहानी शोर नहीं करती, बस दिलों में रहती है। ज़मीन ने सर हिलाया, मगर इसकी आंखों में वो बात थी जो वो अल्फाजों में ना कह सकी। फासले गए मगर राब्ते ख़त्म न हुआ। वक्त या फ़र्क मसरूफ़ दोनों और नई ज़िंदगी के बावजूद जो एक दूसरे की फ़िक्र बाकी रही। लेकिन दोनों ने फैसला कि हम शादी कर लेंगे और एक दूसरे का ही रहेंगे। रमज़ल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर, समीर की ज़िंदगी बज़ाहिर बहुत मुनज़्ज़म थी, मगर अंदर से वो एक खामोश इंतशार का शिकार था। वो एक निजी कंपनी में अकाउंट्स का काम करता था, वक्त पर दफ्तर आता जाता, सबसे बाअदब गुफ्तगू करता, मगर किसी के बहुत करीब नहीं जाता। इसके लिए तन्हाई एक आदत बन चुकी थी। इसे आदत जो पहले मजबूरी थी और अब सुकून लगने लगी थी। उसे यकीन हुआ चला था कि ज़िंदगी में जज्बात का बोझ उठाना इसके बस की बात नहीं, इसलिए इसने ख़ुद को आदाद शुमार, फ़ाइलों और हिसाब किताब तक महदूद कर लिया था। मीना की आमद ने इसे तरतीब को आहिस्ता आहिस्ता बकिरना शुरू किया। वो इसी दफ्तर में बतौर टीम लीडर आई थी, पुरएतमाद, सुलझी हुई और गहरी सोच रखने वाली लड़की। इसकी बातों में बेजा शोखी नहीं थी, मगर अल्फाज में वज़न था। पहले ही मीटिंग में इसने समीर को खामोश मेहनत को नोट कर लिया था। वक्त के साथ वो अक्सर इसे काम के बहाने बात करने लगी थी, और समीर ने महसूस किया कि कोई पहली बार इसकी खामोशी को नज़रअंदाज नहीं कर रहा, बल्कि इसे समझने की कोशिश कर रहा है। व्यूअर्स, दिन गुजरते गए और काम की गुफ्तगू ज़ाती बातों में बदलने लगी। चाय के वक्त पे लंबे हो गए और दफ्तर के बाद की तकन मीना की मौजूदगी में हल्की महसूस होने लगी। समीर ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी माजी के कुछ हिस्से इसके साथ बांटने शुरू किए। वो रिश्ता जो टूट गया था, वो इतिमाद जो बिखर गया था, और वो खौफ जो अब तक इसके दिल में मौजूद था। मीना ने कभी सवालों का फौजार नहीं की, बस सुना, और यही सुनना समीर के लिए सबसे बड़ी तसल्ली बन गई। लेकिन जब दिल करीब आने लगते हैं तो आजमाइश भी साथ आती है। मीना को बैरूनी मिल ट्रेनिंग के ऑफर मिली, एक ऐसा मौका जो इसके कैरियर के लिए बहुत अहम था।
یہ خبر سمیر کے لیے خوشی اور خواب دونوں کے لے کر آئی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے مینا کو روکنے کے کوئی حق نہیں، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کے بغیر دن پھر سے خالی ہو جائیں گے۔ مینا بھی اسی کشمکش میں تھی، ایک طرف خواب اور دوسری طرف وہ رشتہ جو بغیر کہے بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ جانے سے ایک دن پہلے دونوں ایک خاموش کیفے میں بیٹھے تھے، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی وعدہ، بس ایک گہری خاموشی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ آخرکار مینا نے کہا کہ کچھ کہانی کشمکش میں تھی، ایک طرف خواب اور دوسری طرف وہ رشتہ جو بغیر کہے بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ جانے سے ایک دن پہلے دونوں ایک خاموش کیفے میں بیٹھے تھے، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی وعدہ، بس ایک گہری خاموشی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ آخرکار مینا نے کہا کہ کچھ کہانی شور نہیں کرتی، بس دلوں میں رہتی ہے۔ زمین نے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ بات تھی جو وہ الفاظوں میں نہ کہہ سکی۔ فاصلہ گئے مگر رابطے ختم نہ ہوا۔ وقت کے فرق مصروف دونوں اور نئی زندگی کے باوجود دو ایک دوسرے کی فکر باقی رہی، لیکن دونوں نے فیصلہ کیا ہم شادی کر لیں گے اور ایک دوسرے کا ہی رہیں گے۔ رمضان کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویور، سمیر کی زندگی بظاہر بہت منظم تھی، مگر اندر سے وہ ایک خاموش انتشار کا شکار تھا۔ وہ ایک نجی کمپنی میں اکاؤنٹس کا کام کرتا تھا، وقت پر دفتر آتا جاتا، سب سے باادب گفتگو کرتا، مگر کسی کے بہت قریب نہیں جاتا۔ اس کے لیے تنہائی ایک عادت بن چکی تھی، اسے عادت جو پہلے مجبوری تھی اور اب سکون لگنے لگی تھی۔ اسے یقین ہوا چلا تھا کہ زندگی میں جذبات کا بوجھ اٹھانا اس کے بس کی بات نہیں، اس لیے اس نے خود کو اعداد و شمار، فائلوں اور حساب کتاب تک محدود کر لیا تھا۔ مینا کی آمد نے اسے ترتیب کو آہستہ آہستہ بکھیرنا شروع کیا۔ وہ اسی دفتر میں بطور ٹیم لیڈر آئی تھی، پر اعتماد، سلجھی ہوئی اور گہری سوچ رکھنے والی لڑکی۔ اس کی باتوں میں بے جا شوخی نہیں تھی، مگر الفاظ میں وزن تھا۔ پہلے ہی میٹنگ میں اس نے سمیر کو خاموش محنت کو نوٹ کر لیا تھا۔ وقت کے ساتھ وہ اکثر اس سے کام کے بہانے بات کرنے لگی تھی، اور سمیر نے محسوس کیا کہ کوئی پہلی بار اس کی خاموشی کو نظر انداز نہیں کر رہا، بلکہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ویورز، دن گزرتے گئے اور کام کی گفتگو ذاتی باتوں میں بدلنے لگی۔ چائے کے وقت پہ لمبے ہو گئے اور دفتر کے بعد کی تھکن مینا کی موجودگی میں ہلکی محسوس ہونے لگی۔ سمیر نے آہستہ آہستہ اپنی ماضی کے کچھ حصے اس کے ساتھ بانٹنے شروع کیے۔ وہ رشتہ جو ٹوٹ گیا تھا، وہ اعتماد جو بکھر گیا تھا، اور وہ خوف جو اب تک اس کے دل میں موجود تھا۔ مینا نے کبھی سوالوں کا فوجار نہیں کی، بس سنا، اور یہی سننا امیر کے لیے سب سے بڑی تسلی بن گئی۔ لیکن جب دل قریب آنے لگتے ہیں تو آزمائش بھی ساتھ آتی ہے۔ مینا کو بیرونی ملک ٹریننگ کے آفر ملی، ایک ایسا موقع جو اس کے کیریئر کے لیے بہت اہم تھا۔ یہ خبر سمیر کے لیے خوشی اور خواب دونوں کے لے کر آئی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے مینا کو روکنے کے کوئی حق نہیں، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کے بغیر دن پھر سے خالی ہو جائیں گے۔ مینا بھی اسی کشمکش میں تھی، ایک طرف خواب اور دوسری طرف وہ رشتہ جو بغیر کہے بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ جانے سے ایک دن پہلے دونوں ایک خاموش کیفے میں بیٹھے تھے، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی وعدہ، بس ایک گہری خاموشی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ آخرکار مینا نے کہا کہ کچھ کہانی کشمکش میں تھی، ایک طرف خواب اور دوسری طرف وہ رشتہ جو بغیر کہے بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ جانے سے ایک دن پہلے دونوں ایک خاموش کیفے میں بیٹھے تھے، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی وعدہ، بس ایک گہری خاموشی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ آخرکار مینا نے کہا کہ کچھ کہانی شور نہیں کرتی، بس دلوں میں رہتی ہے۔ زمین نے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ بات تھی جو وہ الفاظوں میں نہ کہہ سکی۔ فاصلہ گئے مگر رابطے ختم نہ ہوا۔ وقت کے فرق مصروف دونوں اور نئی زندگی کے باوجود دو ایک دوسرے کی فکر باقی رہی، لیکن دونوں نے فیصلہ کیا ہم شادی کر لیں گے اور ایک دوسرے کا ہی رہیں گے۔ رمضان کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویور، سمیر کی زندگی بظاہر بہت منظم تھی، مگر اندر سے وہ ایک خاموش انتشار کا شکار تھا۔ وہ ایک نجی کمپنی میں اکاؤنٹس کا کام کرتا تھا، وقت پر دفتر آتا جاتا، سب سے باادب گفتگو کرتا، مگر کسی کے بہت قریب نہیں جاتا۔ اس کے لیے تنہائی ایک عادت بن چکی تھی، اسے عادت جو پہلے مجبوری تھی اور اب سکون لگنے لگی تھی۔ اسے یقین ہوا چلا تھا کہ زندگی میں جذبات کا بوجھ اٹھانا اس کے بس کی بات نہیں، اس لیے اس نے خود کو اعداد و شمار،
فائلوں اور حساب کتاب تک محدود کر لیا تھا۔ مینا کی آمد نے اسے ترتیب کو آہستہ آہستہ بکھیرنا شروع کیا۔ وہ اسی دفتر میں بطور ٹیم لیڈر آئی تھی، پر اعتماد، سلجھی ہوئی اور گہری سوچ رکھنے والی لڑکی۔ اس کی باتوں میں بے جا شوخی نہیں تھی، مگر الفاظ میں وزن تھا۔ پہلے ہی میٹنگ میں اس نے سمیر کو خاموش محنت کو نوٹ کر لیا تھا۔ وقت کے ساتھ وہ اکثر اس کام کے بہانے بات کرنے لگی تھی، اور سمیر نے محسوس کیا کہ کوئی پہلی بار اس کی خاموشی کو نظر انداز نہیں کر رہا، بلکہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ویورز، دن گزرتے گئے اور کام کی گفتگو ذاتی باتوں میں بدلنے لگی۔ چائے کے وقت پہ لمبے ہو گئے اور دفتر کے بعد کی تکن مینا کی موجودگی میں ہلکی محسوس ہونے لگی۔ سمیر نے آہستہ آہستہ اپنی ماضی کے کچھ حصے اس کے ساتھ بانٹنے شروع کیے۔ وہ رشتہ جو ٹوٹ گیا تھا، وہ اعتماد جو بکھر گیا تھا، اور وہ خوف جو اب تک اس کے دل میں موجود تھا۔ مینا نے کبھی سوالوں کا فوجار نہیں کی، بس سنا، اور یہی سننا سمیر کے لیے سب سے بڑی تسلی بن گئی۔ لیکن جب دل قریب آنے لگتے ہیں تو آزمائش بھی ساتھ آتی ہے۔ مینا کو بیرونی مل ٹریننگ کے آفر ملی، ایک ایسا موقع جو اس کے کیریئر کے لیے بہت اہم تھا۔ یہ خبر سمیر کے لیے خوشی اور خواب دونوں کے لے کر آئی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے مینا کو روکنے کے کوئی حق نہیں، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کے بغیر دن پھر سے خالی ہو جائیں گے۔ مینا بھی اسی کشمکش میں تھی، ایک طرف خواب اور دوسری طرف وہ رشتہ جو بغیر کہے بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ جانے سے ایک دن پہلے دونوں ایک خاموش کیفے میں بیٹھے تھے، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی وعدہ، بس ایک گہری خاموشی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ آخرکار مینا نے کہا کہ کچھ کہانی کشمکش میں تھی، ایک طرف خواب اور دوسری طرف وہ رشتہ جو بغیر کہے بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ جانے سے ایک دن پہلے دونوں ایک خاموش کیفے میں بیٹھے تھے، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی وعدہ، بس ایک گہری خاموشی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ آخرکار مینا نے کہا کہ کچھ کہانی شور نہیں کرتی، بس دلوں میں رہتی ہے۔ زمین نے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ بات تھی جو وہ الفاظوں میں نہ کہہ سکی۔ فاصلہ گئے مگر رابطے ختم نہ ہوا۔ وقت کے فرق مصروف دونوں اور نئی زندگی کے باوجود دو ایک دوسرے کی فکر باقی رہی، لیکن دونوں نے فیصلہ کہ ہم شادی کر لیں گے اور ایک دوسرے کا ہی رہیں گے۔ رمضان کے حوالے سے اپنے رائے کے لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویور، سمیر کی زندگی بظاہر بہت منظم تھی، مگر اندر سے وہ ایک خاموش انتشار کا شکار تھا۔ وہ ایک نجی کمپنی میں اکاؤنٹس کا کام کرتا تھا، وقت پر دفتر آتا جاتا، سب سے باادب گفتگو کرتا، مگر کسی کے بہت قریب نہیں جاتا۔ اس کے لیے تنہائی ایک عادت بن چکی تھی، اسے عادت جو پہلی مجبوری تھی اور اب سکون لگنے لگی تھی۔ اسے یقین ہوا چلا تھا کہ زندگی میں جذبات کا بوجھ اٹھانا اس کے بس کی بات نہیں، اس لیے اس نے خود کو اعداد و شمار، فائلوں اور حساب کتاب تک محدود کر لیا تھا۔ مینا کی آمد نے اسے ترتیب کو آہستہ آہستہ بکھیرنا شروع کیا۔ وہ اسی دفتر میں بطور ٹیم لیڈر آئی تھی، پر اعتماد، سلجھی ہوئی اور گہری سوچ رکھنے والی لڑکی۔ اس کی باتوں میں بے جا شوخی نہیں تھی، مگر الفاظ میں وزن تھا۔ پہلے ہی میٹنگ میں اس نے سمیر کو خاموش محنت کو نوٹ کر لیا تھا۔ وقت کے ساتھ وہ اکثر اس کام کے بہانے بات کرنے لگی تھی، اور سمیر نے محسوس کیا کہ کوئی پہلی بار اس کی خاموشی کو نظر انداز نہیں کر رہا، بلکہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ویورز، دن گزرتے گئے اور کام کی گفتگو ذاتی باتوں میں بدلنے لگی۔ چائے کے وقت پہ لمبے ہو گئے اور دفتر کے بعد کی تکن مینا کی موجودگی میں ہلکی محسوس ہونے لگی۔ سمیر نے آہستہ آہستہ اپنی ماضی کے کچھ حصے اس کے ساتھ بانٹنے شروع کیے۔ وہ رشتہ جو ٹوٹ گیا تھا، وہ اعتماد جو بکھر گیا تھا، اور وہ خوف جو اب تک اس کے دل میں موجود تھا۔ مینا نے کبھی سوالوں کا فوجار نہیں کی، بس سنا، اور یہی سننا سمیر کے لیے سب سے بڑی تسلی بن گئی۔ لیکن جب دل قریب آنے لگتے ہیں تو آزمائش بھی ساتھ آتی ہے۔ مینا کو بیرونی مل ٹریننگ کے آفر ملی، ایک ایسا موقع جو اس کے کیریئر کے لیے بہت اہم تھا۔ یہ خبر سمیر کے لیے خوشی اور خواب دونوں کے لے کر آئی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے مینا کو روکنے کے کوئی حق نہیں، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کے بغیر دن پھر سے خالی ہو جائیں گے۔ مینا بھی اسی کشمکش میں تھی، ایک طرف خواب اور دوسری طرف وہ رشتہ جو بغیر کہے بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ جانے سے ایک دن پہلے دونوں ایک خاموش کیفے میں بیٹھے تھے، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی وعدہ، بس ایک گہری خاموشی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ آخرکار مینا نے کہا کہ کچھ کہانی کشمکش میں تھی، ایک طرف خواب اور دوسری طرف وہ رشتہ جو بغیر کہے بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ جانے سے ایک دن پہلے دونوں ایک خاموش کیفے میں بیٹھے تھے، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی وعدہ، بس ایک گہری خاموشی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ آخرکار مینا نے کہا کہ کچھ کہانی شور نہیں کرتی، بس دلوں میں رہتی ہے۔ زمین نے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ بات
थी जो वो अल्फाजों में ना कह सकी। फासला गए मगर राब्ते ख़त्म न हुआ। वक्त या फ़र्क मसरूफ़ दोनों और नई ज़िंदगी के बावजूद जो एक दूसरे की फ़िक्र बाकी रही, लेकिन दोनों ने फैसला कि हम शादी कर लेंगे और एक दूसरे का ही रहेंगे। रमज़ल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, समीर की ज़िंदगी बाज़ार बहुत मुनज़्ज़म थी मगर अंदर से वो एक खामोश इंतशार का शिकार था। वो एक निजी कंपनी में अकाउंट्स का काम करता था। वक्त पर दफ्तर आता जाता, सबसे बाअदब गुफ्तगू करता मगर किसी के बहुत करीब नहीं जाता। इसके लिए तन्हाई एक आदत बन चुकी थी। इसे आदत जो पहले मजबूरी थी और अब सुकून लगने लगी थी। उसे यकीन हुआ चला था कि ज़िंदगी में जज्बात का बोझ उठाना इसके बस की बात नहीं, इसलिए इसने ख़ुद को आदाद शुमार, फ़ाइलों और हिसाब किताब तक महदूद कर लिया था। मीना की आमद ने इसे तरतीब को आहिस्ता आहिस्ता बखिरना शुरू किया। वो इसी दफ्तर में बतौर टीम लीडर आई थी, पुरएतमाद, सुलझी हुई और गहरी सोच रखने वाली लड़की। इसकी बातों में बेजा शोखी नहीं थी मगर अल्फाज में वज़न था। पहले ही मीटिंग में इसने समीर को खामोश मेहनत को नोट कर लिया था। वक्त के साथ वो अक्सर इसे काम के बहाने बात करने लगी थी और समीर ने महसूस किया कि कोई पहली बार इसकी खामोशी को नज़रअंदाज नहीं कर रहा बल्कि इसे समझने की कोशिश कर रहा है। व्यूअर्स, दिन गुजरते गए और काम की गुफ्तगू ज़ाती बातों में बदलने लगी। चाय के वक्त पे लंबे हो गए और दफ्तर के बाद की तकन मीना की मौजूदगी में हल्की महसूस होने लगी। समीर ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी माजी के कुछ हिस्से इसके साथ बांटने शुरू किए। वो रिश्ता जो टूट गया था, वो इत्मीनान जो बिखर गया था और वो खौफ जो अब तक इसके दिल में मौजूद था। मीना ने कभी सवालों का फौजार नहीं की, बस सुना और यही सुनना समीर के लिए सबसे बड़ी तसल्ली बन गई। लेकिन जब दिल करीब आने लगते हैं तो आजमाइश भी साथ आती है। मीना को बैरूनी मिल ट्रेनिंग के ऑफर मिली, एक ऐसा मौका जो इसके कैरियर के लिए बहुत अहम था। ये खबर समीर के लिए खुशी और ख्वाब दोनों के लेकर आई। वो जानता था कि इसे मीना को रोकने के कोई हक़ नहीं, मगर ये भी हकीकत थी कि इसके बगैर दिन फिर से खाली हो जाएंगे। मीना भी इसी कशमकश में थी। एक तरफ ख्वाब और दूसरी तरफ वो रिश्ता जो बगैर के ही बहुत मजबूत हो चुका था। जाने से एक दिन पहले दोनों एक खामोश कैफे में बैठे थे। न कोई शिकवा, न कोई वादा, बस एक गहरी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। आखिरकार मीना ने कहा कि कुछ कहानी मकश में थी। एक तरफ ख्वाब और दूसरी तरफ वो रिश्ता जो बगैर के ही बहुत मजबूत हो चुका था। जाने से एक दिन पहले दोनों एक खामोश कैफे में बैठे थे। न कोई शिकवा, न कोई वादा, बस एक गहरी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। आखिरकार मीना ने कहा कि कुछ कहानी शोर नहीं करती, बस दिलों में रहती है। ज़मीन ने सर हिलाया मगर इसकी आंखों में वो बात थी जो वो अल्फाजों में ना कह सकी। फासला गए मगर राब्ते ख़त्म न हुआ। वक्त या फ़र्क मसरूफ़ दोनों और नई ज़िंदगी के बावजूद जो एक दूसरे की फ़िक्र बाकी रही, लेकिन दोनों ने फैसला कि हम शादी कर लेंगे और एक दूसरे का ही रहेंगे। रमज़ल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, समीर की ज़िंदगी बाज़ार बहुत मुनज़्ज़म थी मगर अंदर से वो एक खामोश इंतशार का शिकार था। वो एक निजी कंपनी में अकाउंट्स का काम करता था। वक्त पर दफ्तर आता जाता, सबसे बाअदब गुफ्तगू करता मगर किसी के बहुत करीब नहीं जाता। इसके लिए तन्हाई एक आदत बन चुकी थी। इसे आदत जो पहले मजबूरी थी और अब सुकून लगने लगी थी। उसे यकीन हुआ चला था कि ज़िंदगी में जज्बात का बोझ उठाना इसके बस की बात नहीं, इसलिए इसने ख़ुद को आदाद शुमार, फ़ाइलों और हिसाब किताब तक महदूद कर लिया था। मीना की आमद ने इसे तरतीब को आहिस्ता आहिस्ता बखिरना शुरू किया। वो इसी दफ्तर में बतौर टीम लीडर आई थी, पुरएतमाद, सुलझी हुई और गहरी सोच रखने वाली लड़की। इसकी बातों में बेजा शोखी नहीं थी मगर अल्फाज में वज़न था। पहले ही मीटिंग में इसने समीर को खामोश मेहनत को नोट कर लिया था। वक्त के साथ वो अक्सर इसे काम के बहाने बात करने लगी थी और समीर ने महसूस किया कि कोई पहली बार इसकी खामोशी को नज़रअंदाज नहीं कर रहा बल्कि इसे समझने की कोशिश कर रहा है। व्यूअर्स, दिन गुजरते गए और काम की गुफ्तगू ज़ाती बातों में बदलने लगी। चाय के वक्त पे लंबे हो गए और दफ्तर के बाद की तकन मीना की मौजूदगी में हल्की महसूस होने लगी। समीर ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी माजी के कुछ हिस्से इसके साथ बांटने शुरू किए। वो रिश्ता जो टूट गया था, वो इत्मीनान जो बिखर गया था और वो खौफ जो अब तक इसके दिल में मौजूद था। मीना ने कभी सवालों का फौजार नहीं की, बस सुना और यही सुनना समीर के लिए सबसे बड़ी तसल्ली बन गई। लेकिन जब दिल करीब आने लगते हैं तो आजमाइश भी साथ आती है। मीना को बैरूनी मिल ट्रेनिंग के ऑफर मिली, एक ऐसा मौका जो इसके कैरियर के लिए बहुत अहम था।
یہ خبر سمیر کے لیے خوشی اور خواب دونوں کے لے کر آئی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے مینا کو روکنے کے کوئی حق نہیں، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کے بغیر دن پھر سے خالی ہو جائیں گے۔ مینا بھی اسی کشمکش میں تھی، ایک طرف خواب اور دوسری طرف وہ رشتہ جو بغیر کہے بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ جانے سے ایک دن پہلے دونوں ایک خاموش کیفے میں بیٹھے تھے، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی وعدہ، بس ایک گہری خاموشی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ آخرکار مینا نے کہا کہ کچھ کہانی کشمکش میں تھی، ایک طرف خواب اور دوسری طرف وہ رشتہ جو بغیر کہے بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ جانے سے ایک دن پہلے دونوں ایک خاموش کیفے میں بیٹھے تھے، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی وعدہ، بس ایک گہری خاموشی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ آخرکار مینا نے کہا کہ کچھ کہانی شور نہیں کرتی، بس دلوں میں رہتی ہے۔ زمین نے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ بات تھی جو وہ الفاظوں میں نہ کہہ سکی۔ فاصلہ گئے مگر رابطے ختم نہ ہوا۔ وقت یا فرق مصروف دونوں اور نئی زندگی کے باوجود ایک دوسرے کی فکر باقی رہی، لیکن دونوں نے فیصلہ کہ ہم شادی کر لیں گے اور ایک دوسرے کا ہی رہیں گے۔ رمضان کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویور، سمیر کی زندگی بظاہر بہت منظم تھی، مگر اندر سے وہ ایک خاموش انتشار کا شکار تھا۔ وہ ایک نجی کمپنی میں اکاؤنٹس کا کام کرتا تھا، وقت پر دفتر آتا جاتا، سب سے باادب گفتگو کرتا، مگر کسی کے بہت قریب نہیں جاتا۔ اس کے لیے تنہائی ایک عادت بن چکی تھی، اسے عادت جو پہلی مجبوری تھی اور اب سکون لگنے لگی تھی۔ اسے یقین ہوا چلا تھا کہ زندگی میں جذبات کا بوجھ اٹھانا اس کے بس کی بات نہیں، اس لیے اس نے خود کو اعداد و شمار، فائلوں اور حساب کتاب تک محدود کر لیا تھا۔ مینا کی آمد نے اسے ترتیب کو آہستہ آہستہ بکھیرنا شروع کیا۔ وہ اسی دفتر میں بطور ٹیم لیڈر آئی تھی، پر اعتماد، سلجھی ہوئی اور گہری سوچ رکھنے والی لڑکی۔ اس کی باتوں میں بے جا شوخی نہیں تھی، مگر الفاظ میں وزن تھا۔ پہلے ہی میٹنگ میں اس نے سمیر کو خاموش محنت کو نوٹ کر لیا تھا۔ وقت کے ساتھ وہ اکثر اسے کام کے بہانے بات کرنے لگی تھی، اور سمیر نے محسوس کیا کہ کوئی پہلی بار اس کی خاموشی کو نظر انداز نہیں کر رہا، بلکہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ویورز، دن گزرتے گئے اور کام کی گفتگو ذاتی باتوں میں بدلنے لگی۔ چائے کے وقت پہ لمبے ہو گئے اور دفتر کے بعد کی تکن مینا کی موجودگی میں ہلکی محسوس ہونے لگی۔ سمیر نے آہستہ آہستہ اپنی ماضی کے کچھ حصے اس کے ساتھ بانٹنے شروع کیے۔ وہ رشتہ جو ٹوٹ گیا تھا، وہ اعتماد جو بکھر گیا تھا، اور وہ خوف جو اب تک اس کے دل میں موجود تھا۔ مینا نے کبھی سوالوں کا فوجار نہیں کی، بس سنا، اور یہی سننا سمیر کے لیے سب سے بڑی تسلی بن گئی۔ لیکن جب دل قریب آنے لگتے ہیں تو آزمائش بھی ساتھ آتی ہے۔ مینا کو بیرونی مل ٹریننگ کے آفر ملی، ایک ایسا موقع جو اس کے کیریئر کے لیے بہت اہم تھا۔ یہ خبر سمیر کے لیے خوشی اور خواب دونوں کے لے کر آئی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے مینا کو روکنے کے کوئی حق نہیں، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کے بغیر دن پھر سے خالی ہو جائیں گے۔ مینا بھی اسی کشمکش میں تھی، ایک طرف خواب اور دوسری طرف وہ رشتہ جو بغیر کہے بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ جانے سے ایک دن پہلے دونوں ایک خاموش کیفے میں بیٹھے تھے، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی وعدہ، بس ایک گہری خاموشی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ آخرکار مینا نے کہا کہ کچھ کہانی کشمکش میں تھی، ایک طرف خواب اور دوسری طرف وہ رشتہ جو بغیر کہے بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ جانے سے ایک دن پہلے دونوں ایک خاموش کیفے میں بیٹھے تھے، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی وعدہ، بس ایک گہری خاموشی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ آخرکار مینا نے کہا کہ کچھ کہانی شور نہیں کرتی، بس دلوں میں رہتی ہے۔ زمین نے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ بات تھی جو وہ الفاظوں میں نہ کہہ سکی۔ فاصلہ گئے مگر رابطے ختم نہ ہوا۔ وقت یا فرق مصروف دونوں اور نئی زندگی کے باوجود ایک دوسرے کی فکر باقی رہی، لیکن دونوں نے فیصلہ کہ ہم شادی کر لیں گے اور ایک دوسرے کا ہی رہیں گے۔ رمضان کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویور، سمیر کی زندگی بظاہر بہت منظم تھی، مگر اندر سے وہ ایک خاموش انتشار کا شکار تھا۔ وہ ایک نجی کمپنی میں اکاؤنٹس کا کام کرتا تھا، وقت پر دفتر آتا جاتا، سب سے باادب گفتگو کرتا، مگر کسی کے بہت قریب نہیں جاتا۔ اس کے لیے تنہائی ایک عادت بن چکی تھی، اسے عادت جو پہلی مجبوری تھی اور اب سکون لگنے لگی تھی۔ اسے یقین ہوا چلا تھا کہ زندگی میں جذبات کا بوجھ اٹھانا اس کے بس کی بات نہیں، اس لیے اس نے خود کو اعداد و شمار،
فائلوں اور حساب کتاب تک محدود کر لیا تھا۔ مینا کی آمد نے اسے ترتیب کو آہستہ آہستہ بکھیرنا شروع کیا۔ وہ اسی دفتر میں بطور ٹیم لیڈر آئی تھی، پر اعتماد، سلجھی ہوئی اور گہری سوچ رکھنے والی لڑکی۔ اس کی باتوں میں بے جا شوخی نہیں تھی، مگر الفاظ میں وزن تھا۔ پہلے ہی میٹنگ میں اس نے سمیر کو خاموش محنت کو نوٹ کر لیا تھا۔ وقت کے ساتھ وہ اکثر اسے کام کے بہانے بات کرنے لگی تھی، اور سمیر نے محسوس کیا کہ کوئی پہلی بار اس کی خاموشی کو نظر انداز نہیں کر رہا، بلکہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ویورز، دن گزرتے گئے اور کام کی گفتگو ذاتی باتوں میں بدلنے لگی۔ چائے کے وقت پہ لمبے ہو گئے اور دفتر کے بعد کی تکن مینا کی موجودگی میں ہلکی محسوس ہونے لگی۔ سمیر نے آہستہ آہستہ اپنی ماضی کے کچھ حصے اس کے ساتھ بانٹنے شروع کیے۔ وہ رشتہ جو ٹوٹ گیا تھا، وہ اعتماد جو بکھر گیا تھا، اور وہ خوف جو اب تک اس کے دل میں موجود تھا۔ مینا نے کبھی سوالوں کا فوجار نہیں کی، بس سنا، اور یہی سننا سمیر کے لیے سب سے بڑی تسلی بن گئی۔ لیکن جب دل قریب آنے لگتے ہیں تو آزمائش بھی ساتھ آتی ہے۔ مینا کو بیرونی مل ٹریننگ کے آفر ملی، ایک ایسا موقع جو اس کے کیریئر کے لیے بہت اہم تھا۔ یہ خبر سمیر کے لیے خوشی اور خوف دونوں کے لے کر آئی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے مینا کو روکنے کے کوئی حق نہیں، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کے بغیر دن پھر سے خالی ہو جائیں گے۔ مینا بھی اسی کشمکش میں تھی، ایک طرف خواب اور دوسری طرف وہ رشتہ جو بغیر کہے بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ جانے سے ایک دن پہلے دونوں ایک خاموش کیفے میں بیٹھے تھے، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی وعدہ، بس ایک گہری خاموشی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ آخرکار مینا نے کہا کہ کچھ کہانیاں کشمکش میں تھی، ایک طرف خواب اور دوسری طرف وہ رشتہ جو بغیر کہے بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ جانے سے ایک دن پہلے دونوں ایک خاموش کیفے میں بیٹھے تھے، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی وعدہ، بس ایک گہری خاموشی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ آخرکار مینا نے کہا کہ کچھ کہانیاں شور نہیں کرتی، بس دلوں میں رہتی ہے۔ زمین نے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ بات تھی جو وہ الفاظوں میں نہ کہہ سکی۔ فاصلہ گئے مگر رابطے ختم نہ ہوا۔ وقت کے فرق مصروف دونوں اور نئی زندگی کے باوجود جو ایک دوسرے کی فکر باقی رہی، لیکن دونوں نے فیصلہ کیا ہم شادی کر لیں گے اور ایک دوسرے کا ہی رہیں گے۔ رمضان کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویور، سمیر کی زندگی بظاہر بہت منظم تھی، مگر اندر سے وہ ایک خاموش انتشار کا شکار تھا۔ وہ ایک نجی کمپنی میں اکاؤنٹس کا کام کرتا تھا، وقت پر دفتر آتا جاتا، سب سے باادب گفتگو کرتا، مگر کسی کے بہت قریب نہیں جاتا۔ اس کے لیے تنہائی ایک عادت بن چکی تھی۔ اسے عادت جو پہلے مجبوری تھی اور اب سکون لگنے لگی تھی۔ اسے یقین ہوا چلا تھا کہ زندگی میں جذبات کا بوجھ اٹھانا اس کے بس کی بات نہیں، اس لیے اس نے خود کو اعداد و شمار، فائلوں اور حساب کتاب تک محدود کر لیا تھا۔ مینا کی آمد نے اسے ترتیب کو آہستہ آہستہ بکھیرنا شروع کیا۔ وہ اسی دفتر میں بطور ٹیم لیڈر آئی تھی، پر اعتماد، سلجھی ہوئی اور گہری سوچ رکھنے والی لڑکی۔ اس کی باتوں میں بے جا شوخی نہیں تھی، مگر الفاظ میں وزن تھا۔ پہلے ہی میٹنگ میں اس نے سمیر کو خاموش محنت کو نوٹ کر لیا تھا۔ وقت کے ساتھ وہ اکثر اسے کام کے بہانے بات کرنے لگی تھی، اور سمیر نے محسوس کیا کہ کوئی پہلی بار اس کی خاموشی کو نظر انداز نہیں کر رہا، بلکہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ویورز، دن گزرتے گئے اور کام کی گفتگو ذاتی باتوں میں بدلنے لگی۔ چائے کے وقت پہ لمبے ہو گئے اور دفتر کے بعد کی تکن مینا کی موجودگی میں ہلکی محسوس ہونے لگی۔ سمیر نے آہستہ آہستہ اپنی ماضی کے کچھ حصے اس کے ساتھ بانٹنے شروع کیے۔ وہ رشتہ جو ٹوٹ گیا تھا، وہ اعتماد جو بکھر گیا تھا، اور وہ خوف جو اب تک اس کے دل میں موجود تھا۔ مینا نے کبھی سوالوں کا فوجار نہیں کی، بس سنا، اور یہی سننا سمیر کے لیے سب سے بڑی تسلی بن گئی۔ لیکن جب دل قریب آنے لگتے ہیں تو آزمائش بھی ساتھ آتی ہے۔ مینا کو بیرونی مل ٹریننگ کے آفر ملی، ایک ایسا موقع جو اس کے کیریئر کے لیے بہت اہم تھا۔ یہ خبر سمیر کے لیے خوشی اور خوف دونوں کے لے کر آئی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے مینا کو روکنے کے کوئی حق نہیں، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کے بغیر دن پھر سے خالی ہو جائیں گے۔ مینا بھی اسی کشمکش میں تھی، ایک طرف خواب اور دوسری طرف وہ رشتہ جو بغیر کہے بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ جانے سے ایک دن پہلے دونوں ایک خاموش کیفے میں بیٹھے تھے، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی وعدہ، بس ایک گہری خاموشی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ آخرکار مینا نے کہا کہ کچھ کہانیاں کشمکش میں تھی، ایک طرف خواب اور دوسری طرف وہ رشتہ جو بغیر کہے بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ جانے سے ایک دن پہلے دونوں ایک خاموش کیفے میں بیٹھے تھے، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی وعدہ، بس ایک گہری خاموشی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ آخرکار مینا نے کہا کہ کچھ کہانیاں شور نہیں کرتی، بس دلوں میں رہتی ہے۔ زمین نے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ بات
थी जो वो अल्फाजों में ना कह सकी। फासला गए मगर राब्ते ख़त्म न हुआ। वक्त या फ़र्क मसरूफ़ दोनों और नई ज़िंदगी के बावजूद जो एक दूसरे की फ़िक्र बाकी रही, लेकिन दोनों ने फैसला कि हम शादी कर लेंगे और एक दूसरे का ही रहेंगे। रमज़ल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर, समीर की ज़िंदगी बाज़ार बहुत मुनज़्ज़म थी मगर अंदर से वो एक खामोश इंतशार का शिकार था। वो एक निजी कंपनी में अकाउंट्स का काम करता था। वक्त पर दफ्तर आता जाता, सबसे बाअदब गुफ्तगू करता मगर किसी के बहुत करीब नहीं जाता।